ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. میرے بھائی کل یہ بات ہو رہی تھی کہ آدمی کا اللہ کو یاد کرنا اللہ کو اپنے بندے کو یاد کرنے کے نتیجے میں ہے. یعنی جب اخلاص و للہیت کے ساتھ آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، محبت دل میں پیدا کرتا ہے، تو یہ نتیجہ ہوتا ہے اس بہت بڑی نعمت کا کہ اس سے پہلے اللہ نے اسے یاد کیا. یہ مطلب ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھ کو یاد کرو. حکم ہے، امر ہے، اور جواب امر ہے اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. تو دو ذکر، دو یاد پائے گئے، ایک بندے کا اپنے اللہ کو، ایک اللہ کا اپنے بندے کو. اب یہ خدا کی قدرت ہے، اس کا احسان ہے، اس کا انعام ہے. وہ فرماتا ہے وہ دوسری جگہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. تو اس بات کو دیکھ، ایک تو اللہ کو یاد کرتا ہے، دوسری طرف اللہ تجھے یاد کرتا ہے. اللہ یاد کرتا ہے، تو یاد کرتا ہے، کوئی بات نہیں. تو سر سے پیر تک محتاج ہی محتاج ہے. تیرے پاس کیا ہے؟ ایک قطرہ ناپاک سے بنا ہوا انسان دنیا میں پیدا ہوا. آنکھیں کھولنے کے بعد سے دنیا کی رنگ رلیاں اس کے سامنے ہیں. اسی دنیا میں فنا، اور سر سے پیر تک اللہ کا محتاج. تو اللہ کو یاد نہیں کرے گا تو تیری کشتی پار کیسے لگے گی؟ تو سر سے پیر تک محتاج ہی محتاج ہے. لیکن دوسری طرف اللہ کا تجھے یاد کرنا، وہ مالک السماوات والارض، کسی کا محتاج نہیں، ہر کمال اس کے اندر موجود ہے اور ہر عیب سے پاک. وہ تجھے یاد کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا تجھے یاد کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے اور آنکھیں کھولنے والی چیز ہے. ارے بھائی، تو یاد کرتا ہے، تو سر سے پیر تک محتاج کرتا ہے، تو مالک السماوات والارض کو یاد کرتا ہے. نہ یاد کرے گا تو ہوگا کیا تیرا؟ لیکن وہ ذات تجھے یاد کرتی ہے جس ذات کو تجھے یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں یاد کرے تجھے؟ تیرے اندر کون سا وصف ہے؟ سر سے پیر تک تو محتاج ہی محتاج ہے. ناپاک ہے، ناپاک عمل ہے، بدکار ہے، بد عمل ہے. تو یاد کرتا ہے اس لیے کہ تیری گاڑی بغیر اس کی عنایت کے چلتی نہیں. نہ دنیا آباد ہوتی ہے، نہ آخرت کا آباد ہوتی ہے. عقل میں آنے والی چیز ہے کہ تو اللہ کو یاد کر تاکہ تیری کشتی پار لگے. لیکن دوسری چیز ہے اذکرکم، میں تمہیں یاد کرتا ہوں. اللہ کس لیے یاد کرتا ہے؟
اور یاد کرنا محبت کی دلیل ہے۔ اذکرکم، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، تجھے اسی لیے یاد کرتا ہے، حالانکہ تیرے اندر عیب ہی عیب ہیں۔ اگر کوئی کمال تیرے اندر ہے تو وہ کمال اللہ کا دیا ہوا ہے تیرے اندر جگہ۔ تو تو سب سے پہلے تک محتاج ہی محتاج ہے، اس کے باوجود اللہ تجھے یاد کرتا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، قرآن کہتا ہے یعنی تو اللہ کو یاد کرے، دوسری طرف اللہ تجھے یاد کرے، تو اللہ کو یاد کر رہا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ تو نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ مر جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تیرے پاس ہے کیا چیز؟ تو سر سے پیر تک اللہ کا محتاج ہی محتاج ہے۔ تو اسے یاد نہیں کرے گا تو تیری گاڑی چلے گی۔ لیکن وہ اللہ جو ایک چھٹاک نہیں، ایک ذرے کے برابر تیرا محتاج نہیں، وہ تو ساری دنیا سے مستغنی ہے، وہ تجھے یاد کرے، اس کا تجھے یاد کرنا بہت بڑی عنایت، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ وہ تو ساری دنیا کا محتاج الیہ ہے، محتاج نہیں ہے کسی کا۔ ہمیشہ ہر آدمی کو ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بھئی میں تو بندہ ناپاک، ناہنجار، بدکار، صبح سے شام تک گناہوں کو کرنے والا، میں اگر اللہ کو یاد نہیں کروں گا اور اس کی عنایت میری طرف متوجہ نہیں ہوگی تو میں تو ایک ذرہ برابر بھی کچھ نہیں ہو، نہ دنیا آباد ہوگی نہ آخرت آباد ہوگی۔ لیکن اللہ مجھے یاد کرے، اور قرآن کہتا ہے یاد کرتا ہے اللہ، اور دوسری جگہ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کا تجھے یاد کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، اکبر۔ اللہ کی اس عنایت کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی وقت بھی اللہ 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 یا لا الہ الا اللہ کہنے کی یا قرآن پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو اللہ کی یاد ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کی عنایت ہے بندے کے اوپر۔ قرآن نے اللہ کے ذکر کو جگہ جگہ بیان کیا ہے، اور مفسرین پھر اس کی حکمت بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اپنے آقا کو جو تجھ سے بالکل مستغنی ہے، ہر وقت اسے یاد کرتا رہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور تو یاد نہیں کرے گا تو تیری گاڑی چلے گی گئی۔ لیکن یہ یاد رکھ، تو اگر 10 دفعے یاد کرتا ہے تو اللہ تجھے 10 دفعے یاد، تو اگر 24 گھنٹے یاد کرتا ہے تو اللہ کی توجہ اور عنایت تیری طرف ہر وقت ہوتی رہتی ہے۔ تو جس سے بڑا خوش نصیب دنیا کے اندر کون ہے؟ اس کی یاد رکھنی چاہیے، اور قرآن نے اسی کو وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر یعنی اللہ کا تجھے یاد کرنا، تجھے اللہ کو یاد کرنے کے مقابلے میں بہت بڑا ہے، بہت عظمت والا ہے۔ تیرے ذکر کی کیا قیمت ہے؟ تو نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اپنی قبر خود کھو دے گا۔ تو سر سے پیر تک محتاج ہی محتاج ہے، وہ ذات جو تیری محتاج نہیں ہے اور نہ ہونے کے باوجود تجھے یاد رکھتی ہے۔ اس کی قدر و قیمت کو پہچان اور اس کے سامنے آنسو بہا، رو اور اس کی قدر کر۔
کہ اے اللہ تیری عنایت میرے ساتھ اتنی ہے کہ میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہے کہ میں تیری ان عنایتوں کا ذکر کر سکوں۔ اللہ کی یاد اس طرح کرنی چاہیے، یہ سمجھ کر کرنی چاہیے، صرف زبان سے اور دل و دماغ الگ ہو، غافل ہو۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا، لیکن اللہ کا نام لینا فائدے سے خالی نہیں، مکمل اور پورا فائدہ جبھی ہوگا جب دل اور دماغ اللہ سے لگا ہوا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تجھے یاد کر رہا، تیرے ذکر کی کیا قیمت ہے، اللہ کی یادی کی قیمت ہے، وہ تو مستغنی ہے تجھ سے، اس کے باوجود تجھے یاد کر رہا۔ تو کہاں سے مستغنی ہو کر کے زندہ ہے؟ تو مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، تیرے پاس ہے کیا؟ تو سر سے پیر تک اس کا محتاج۔ میرے بھائی، اللہ کا ذکر اسی طرح کرنا چاہیے، یہ بڑی چیز ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ بھی اللہ اگر کہتا ہے تو یہ سوچ کہ اللہ تیری طرف متوجہ ہے، اور اس کی عنایت اور توجہ بندے کے ساتھ، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہم سب کو اس عظمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس ذکر کی سعادت میسر فرمائے جس میں زبان، دل اور دماغ سب شریک ہوں، اور یہ ذکر ہمیں دنیا اور آخرت کو آباد کرنے کا موقع عنایت